کسان کی بات ہو تو خوشحالی ذہن میں آتی ہے۔ بہت ساری زرعی کمپنیز جو اس زراعت کے میدان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، پاکستان کی معیشت میں اپنا حصہ ادا کر رہی ہیں۔ آج ہم جس گروپ میں موجود ہیں وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ پچھلے 12 سال سے بہت کامیابی، بہت محنت کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ جی ہاں، میں ذکر کر رہی ہوں تارا گروپ کا۔ کامیابی کے 12 سال ماشاءاللہ سے پورے کر چکا ہے۔ آگے کس طرح سے کسان کی خدمات کرنے جا رہا ہے، پاکستان کی معیشت میں کس طرح سے اپنا بھرپور حصہ ڈالنے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے چیئرمین تارا گروپ جناب ڈاکٹر خالد حمید صاحب سے۔ آئیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر ویلکم کہتے ہیں آپ کو۔ تھینک یو۔ اور جیسا کہ میں نے انٹرو میں ذکر کیا کہ کامیابی کے 12 سال، پہلے تو بہت بہت مبارکباد آپ کو۔ تھینک یو جی۔ ماشاءاللہ جس طرح سے آپ نے ملک و قوم کی، کسان کی خاص طور پہ خدمت کی ہے وہ قابل تحسین ہے۔ بہت سارے ایوارڈ آپ کے ادارے نے اپنے نام پہ کیے اور یقیناً یہ بڑی کامیابی ہے۔ سر تھوڑا سا سفر ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے گا کہ کس طرح سے یہ کامیابی کے سفر کا آغاز ہوا۔ تارا گروپ نے 2012 میں اپنے اس بزنس کا، اس سروسز کا آغاز کیا اور آغاز سے ہی لے کر 2-3 آبجیکٹیوز تھے مین۔ ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو کاشتکار ہے وہ میجورٹی اس میں جو ہے وہ تعلیم کی کمی ہوتی ہے اور زیادہ تر ان کو چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ تو تارا گروپ کا پہلا بنیادی جو مقصد یہ تھا کہ ہم نے کسان کی ٹریننگ کرنی ہے اور کسان کو آگاہی فراہم کرنی ہے کہ وہ اپنی بہتر پیداوار لینے کے لیے اس کو کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ دوسرا اس کا جو چیلنجز تھا کہ کوالٹی آف پروڈکٹ۔ اب کوالٹی آف پروڈکٹ اینڈ کوالٹی آف سروسز میں تو دوسرا ہمارا تارا گروپ کا جو مین آبجیکٹو یہ تھا کہ ہم نے جو بھی ہم فارمر کو چیزیں دیں اس میں فرٹیلائزر، سیڈ اینڈ پلانٹ پروٹیکشن، تو تینوں جو ڈپارٹمنٹس ہیں، اور چوتھا پھر آفٹر سیل سروسز، تو تینوں میں ہم کوالٹی دیں۔ تو الحمدللہ تارا کے جو پلانٹس ہیں وہ EPA اپرووڈ ہیں، ISO سرٹیفائڈ پلانٹ ہیں، اور جو جتنی بھی لیبز ہیں وہ 17025 ایکریڈیشن ہے ماشاءاللہ، جس کی وجہ سے ہم نے اس چیز کو انشور کیا کہ ہم اپنے کاشتکار کو اس کی ورٹیکل گروتھ کے لیے ہم کوالٹی پروڈکٹ اور کوالٹی سروسز دیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے 12 سالوں میں کام کیا اور اس سے الحمدللہ ہم بہت مطمئن ہیں، جس سے کہ ہمارا جو پاکستان کا جو کاشتکار ہے، جو کسان ہے، اس کو اس کا خاطر خواہ فائدہ ہوا ہے۔ اور نئی ٹیکنالوجیز، انوویشن کے ذریعے سے کہ جو کاشتکار ہے وہ انوویشن اڈاپٹ کر کے کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ماشاءاللہ سے یہ بھی سر دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے اوپر بڑا کام کرتے ہیں اور بڑے کامیاب بہترین زرعی سائنسدان بھی آپ کے ادارے میں موجود ہیں۔ تو ریسرچ کو لے کے جیسا آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ کسان کی جب تک آگاہی نہیں ہوگی، اس کی آنے والی فصلوں کے بارے میں اس کو نہیں پتا ہوگا، اور خاص طور پہ آپ ایک بات کیا کرتے ہیں کہ کلائمیٹک چینج کو ہم نہیں دیکھتے، تو اس کے اوپر بھی آپ فارمرز کو بہت زیادہ اویئرنیس دے رہے ہیں۔ کتنی کامیابی ابھی تک ہوئی ہے؟ کوئی پر ییلڈ اضافہ ہوا ہے پھر اس کے بعد؟ اس میں جو کلائمیٹ چینج ہے وہ ہمارا سب سے بہت بڑا تھریٹ ہے۔ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں ہے جو کہ کلائمیٹ کی ہٹ میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کلائمیٹ نے ہماری جو پاکستان کی جو پیداوار ہے اس میں بہت نمایاں کمی پیدا کی ہے۔ خاص طور پہ جو 2024 کا سیزن تھا، اس میں جتنی بھی کراپس آئی ہیں، سب سے پہلی ہماری گندم کی کپاس تھی، اس کے بعد پھر مکئی ہے، ہائیبریڈ رائس، اوپی رائس اور کپاس کی پیداوار۔ ٹھیک ہے۔ یہ کلائمیٹ چینج کی زد میں بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ جس میں جو رائس کی کراپ ہے، کیونکہ رائس کی جو ٹرانسپلانٹنگ ہے، نرسری وغیرہ لگتی ہے، وہ مارچ اپریل میں جا کر لگتی ہے، اور جب اس کی پولینیشن کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی تھا، جس کی وجہ سے پولینیشن نہیں ہوئی، اور پولینیشن نہ ہونے کی وجہ سے جو زمیندار کی اوسط پیداوار ہے اس میں نمایاں کمی آئی۔ کہیں پر تو 50% ییلڈ ڈیکریز ہوئی ہے اور کہیں جگہ پہ 80% تک ییلڈ ڈیکریز ہوگی۔ یہ ایک کراپ تھی۔ اگر ہم کپاس کی بات کریں تو کپاس میں بھی بہت زیادہ فروٹ شیڈنگ ہوئی۔ پہلے گرمی پڑی اور اس کے بعد بہت زیادہ ان ایکسپیکٹڈ رینز ہوئی، جس کی وجہ سے اس کی فروٹ شیڈنگ ہوگی، اور اس کی بھی جو اوسط پیداوار ہے وہ بہت کم ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سال جو نمبر آف بیلز ہیں، کاٹن کی جو بیلز ہیں، ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر آلموسٹ وہ 40% اس میں ریڈکشن ہے، 60% ہے، جو کہ
ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ضروریات ہے اس کو ہم پورا نہیں کر پا رہے اور ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ان ساری کراپس کے اوپر مکئی ہے, اس کی بھی پولینیشن میں ایشو آئے, تو تمام کراپس جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت زیادہ ہٹ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے الحمدللہ تارا گروپ نے اپنے بیج متعارف کروائے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان چیزوں سے ہم باہر صرف اس صورت میں نکل سکتے ہیں کہ ہم ایسے بیج اپنے ذمہ دار کو دیں, ایسی ورائٹیز اسٹیبلش کریں, ایسے ہائیبریڈ اسٹیبلش کریں جو کہ ہائیلی ہیٹ ٹالرنٹ ہو. اگر زیادہ بارش ہو تو وہاں پر اس کو بارش میں بھی اس کی جو قوت مدافعت ہے یا اس کو سروائیو کرنے کی جو قوت ہے وہ زیادہ ہو. تو اس لیے یہ بیج سے اور ٹیکنالوجی سے ہم اس کو کہتے ہیں بایو ٹیکنالوجی. تو ان چیزوں کا جو کمپیریزن ہے یا ان جو انوویشن ہے وہ ہم بایو ٹیکنالوجی سے, جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ٹیکنالوجی سے ہم اپنے بیجوں میں یہ چیزیں پیدا کریں گے جو کہ ہیٹ کو ٹالریٹ کریں گی, بارشوں کو ریزسٹ کر لیں گی, جس کی وجہ سے زیادہ اگر گرمی کے موسم میں پولینیشن آتی ہے تو وہاں اس کو وہ ٹالریٹ کر سکیں گے, فوڈ شیڈنگ نہ ہو. اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ فصل کا نقطۂ آغاز ہی بیج ہے. جی. تو بڑی زبردست ریسرچ, اور جس طرح سے آپ ماشاءاللہ سے آپ کا ادارہ تارا گروپ آپ کی سربراہی میں یہ خدمات سر انجام دے رہا ہے, تو انشاءاللہ بہت جلد ہم اس میں بہتری بھی دیکھیں گے.